کیا آپ نے سید نایا جیل کا نام سنا ہے؟ یہ ملک شام یعنی سیریا کا بدنام زمانہ قید خانہ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں چیخیں دیواروں میں جذب ہو جاتی ہیں اور انسانیت دم توڑ دیتی ہے۔ سید نایا جیل دمشق کے قریب واقع ہے۔ اس دور کی یہ دنیا کی سب سے خوفناک جیلوں میں سے ایک ہے۔ اسے موت کی فیکٹری کہا جاتا ہے۔ سیریا سے بشر الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد مجاہدوں نے جیل میں بند قیدیوں کو آزاد کرانا شروع کیا تھا۔ ان جیلوں میں سے سب سے بدنام اور سب سے خوفناک جیل سید نایا جیل سے بھی کچھ قیدیوں کو رہا کرایا گیا۔ جیسے ہی اسد حکومت کا خاتمہ ہوا تو سیریا کے اکثر لوگ جیلوں کی طرف بھاگنے لگے تاکہ وہ اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کو ڈھونڈ سکیں، اور بہت سے لوگ سید نایا جیل کی طرف بھی بھاگ پڑے۔ انہیں امید ہے کہ ان کے وہ رشتہ دار اور ان کے وہ گھر والے یہاں مل سکتے ہیں جو برسوں پہلے ان کی نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ جیسے ہی لوگ اس جیل میں پہنچے تو کچھ قیدی رہا ہوئے اور اس جیل کے کئی خوفناک منظر سامنے آئے، جہاں سے کچھ قیدیوں کو آزاد تو کرایا گیا ہے لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ باغی فوجیوں نے جیل سے 38 لاشوں کو نکالا ہے، جن میں سے کچھ لاشیں سڑ چکی ہیں، کچھ کو پہچانا جا سکتا ہے اور کچھ پہچانے جانے کے قابل نہیں ہے۔ کچھ کی گردنوں پر رسیوں کے نشان ہیں اور کچھ بھوک اور بیماری کی وجہ سے مرے ہوئے تھے، اور کچھ قیدی ابھی بھی اسی جیل میں غائب ہیں، کیونکہ اس جیل میں ایسے تہہ خانے بنائے گئے ہیں جن تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس جیل کے تہہ خانوں میں اندھیری کوٹریاں ہیں جنہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا۔ ان میں آزاد ہونے والے ایسے قیدی تھے جنہوں نے 20 سے 30 سال بعد سورج اور آسمان دیکھا ہے۔ ان میں سے قیدی ایسے بھی تھے جنہوں نے فی الحال آزاد ہونے کے بعد زندگی میں پہلی بار موبائل فون دیکھا ہے۔ اس جیل میں قیدی صرف مرد ہی نہیں، عورت اور بچے بھی ہیں جنہوں نے اس جیل کے بدترین اور خوفناک منظر دیکھے ہیں۔ دیواروں کو اور فرش کو توڑ کر ان تہہ خانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسے دروازے بھی یہاں نیچے کے سیلز میں بنائے گئے ہیں جن میں کوڈ یا پاس ورڈ سیٹ کیے گئے ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان سبھی تہہ خانوں میں اور سبھی قیدیوں کو آزاد کرانے میں ابھی اور وقت لگ سکتا ہے۔ اس جیل میں قیدیوں کو 72 سے زیادہ طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ یہاں ایسی مشینیں ملی ہیں جن پر مردوں کو رکھ کر پتوں کی طرح پیس دیا جاتا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ میں سیریا کی اس جیل کو انسانوں کا بوچڑ خانہ یعنی کسائی گھر کہا گیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ 2017 میں ماس ہینگنگز اینڈ ایکسٹرمنیشن ایٹ سید نایا پرزن سیریا کے نام سے پبلش ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں اس سید نایا جیل سے جڑے ہوئے کئی خوفناک منظر سامنے آئے تھے۔ 48 صفحوں پر مشتمل یہ ایک لمبی رپورٹ تھی جس میں بہت ساری چیزوں کو 2017 میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں ان لوگوں کی کہانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جنہوں نے سید نایا جیل میں بطور قیدی وقت گزارا ہے اور انہیں بعد میں رہا کیا گیا۔ اس جیل کو سیریا میں دمشق سے 30 کلومیٹر کی دوری پر 1987 میں حافظ الاسد کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا۔ اس جیل میں حکومت کے خلاف بولنے والوں کو اور اسد حکومت کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ شروع میں یہ جیل فوجیوں کے لیے اور ان پولیٹیکل لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو اسد حکومت کے لیے خطرہ سمجھے جاتے تھے یا کسی پر شک ہوا کرتا تھا۔ لیکن سن 2011 میں جب سیریا میں بغاوت شروع ہوئی اور سول وار شروع ہوا تو اس کے بعد اس سید نایا جیل کو خوفناک سلوٹر ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس جیل کو حکومت کے خلاف بولنے والے حکومت مخالف مظاہروں کو دبانے کے لیے اور تمام شہریوں کو قید کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور بہت جلد یہ جیل چوری چپ کے سینکڑوں لوگوں کو ہر ہفتے پھانسی پر لٹکانے کے لیے اور قیدیوں پر خوفناک مظالم اور ہر مہینے ہونے والی اس جیل میں موتوں کی وجہ سے یہ جیل دنیا بھر میں بدنام ہو گئی۔ اس جیل میں قیدیوں کو بجلی کے جھٹکوں سے مارا جاتا تھا یا بھوکا رکھ کر مار دیا جاتا تھا۔ 2021 میں برطانیہ کی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق 2011 سے لے کر 2021 تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جیلوں میں مارا گیا تھا، جن میں سے 30,000 سے زیادہ لوگ صرف سید نایا جیل میں ہی مار دیے گئے تھے۔ سید نایا جیل میں ہر ہفتے پھانسیاں دی جاتی تھی، جن میں ہفتے میں ایک ہی دن میں 20 سے 50 لوگوں کا گروپ بنایا جاتا تھا اور ان سبھی کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہاں بند قیدی کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب تک زندہ ہے۔ پھانسی دیے جانے کے بعد ان سبھی لوگوں کو ٹرک میں بھر کر کہیں دور لے جا کر گڈھے کھود کر داب دیا جاتا تھا یا کہیں دوسری ایسی جگہوں پر انہیں داب دیا جاتا تھا۔
एमनेस्टी को इस रिपोर्ट में एक कैदी ने बताया कि सैदनाया जेल में जेल के जो गार्ड्स हैं वो नौजवान कैदियों के साथ गलत हरकत किया करते हैं, और इस कैदी ने दावा किया कि सैदनाया का कोई भी कैदी अपने साथ हुए इस बिहेवियर के बारे में नहीं बताता, क्योंकि ये बहुत इंसल्टिंग और अपमानजनक है, लेकिन वहाँ ऐसा अक्सर होता है। हाल ही में जब सैदनाया जेल से कैदियों को आज़ाद कराया जा रहा था तो उन लम्हों को और उस मंजर को BBC ने अपने एक रिपोर्ट में बयान किया है। सीरियन बागी फ़ौजी जब अंदर जेल में दाखिल होते हैं तो कैदी अपनी कोठरी के दरवाजे के बाहर चीखने की आवाज़ों को सुनकर खामोश हो जाते हैं। बाकी फ़ौजियों में से एक आवाज़ देकर और चीख कर ज़ोर से कहता है कि क्या वहाँ कोई है, लेकिन वो जवाब देने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो सालों बाद और अरसों बाद ये सीख चुके थे कि दरवाज़ा खुलने का मतलब मार पीट और सज़ाएं देना है। लेकिन इस दिन इस आवाज़ का मतलब आज़ादी था। जिन कमरों में कैदी कैद थे उनके बाहर अल्लाहु अकबर के नारों की आवाज़ गूंज रही थी। कैदियों ने दरवाजे के एक सुराग से बाहर झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि बाहर गार्ड्स नहीं बल्कि वो फौजी हैं जो उन्हें आज़ाद कराने के लिए आए हैं। इसके बाद 30 साल का एक कासिम आवाज़ लगाकर कहता है, हम यहाँ हैं, हमें आज़ाद कराओ। बागी फौजी दरवाज़ा खोलते हैं और तमाम कैदी नंगे पांव भाग पड़ते हैं। वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। खुद कासिम इसका जिक्र करते हुए कहता है कि जब वो अंदर आए और दरवाजे खुले तो वो बाहर जाओ चिल्ला रहे थे। इसके बाद हम नंगे पांव भाग पड़े और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हम डरे हुए थे कि कहीं वो हमें वापस ना कर दें। सैदनाया जेल के बाहर खड़ा एक मर्द बताता है कि वो अपने ख़ानदान के 40 लोगों को खो चुका है। वो कहता है कि मुझे जानना है कि वो कहाँ है, कहाँ गायब है या उन्हें क्या हुआ है। ऐसे कितने लोगों की कहानियां हैं जो अभी सैदनाया जेल से आज़ाद हुए हैं। वो उनके साथियों को सज़ा देने और उन्हें फांसी के फंदों पर लटकाने की कहानियां सुनाते हैं। वो अपने साथ हुए मज़ालिम और बदसलूकी की कहानी सुनाते हैं। अभी हज़ारों ऐसे लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। सैदनाया जेल के तहखानों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वो अहल खाना और वो ख़ानदान जिनके अपने उनसे गायब हो चुके हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। उन्हें तलाश करने के लिए वो जेल के कागजात को खंगाल रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई उन्हें सुराग मिल सके। रिहा होने वाले कैदियों में से एक कैदी ऐसा है जो अपने हाथों की उंगलियां दिखाता है। कैद के दौरान उनके हाथ की उंगलियों को काट दिया गया था। इस जेल की कितनी ऐसी दर्दनाक और खौफनाक कहानियां हैं जो बयां करने के लायक नहीं है और ना सहने के लायक है। ऐसी औरतें भी इस जेल में कैद हैं जिन्होंने जेल के अंदर ही बच्चों को जन्म दिया है। जेल से बाहर आने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना टॉर्चर और इतना सताया गया कि वो अपनी जहनी क़ुव्वत खो चुके हैं। उन्हें अपना नाम और अपना एड्रेस तक याद नहीं है। आज़ाद होने वाले लोग अपनी कहानी सुनाते सुनाते कांप जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि शायद वो डरते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा वक्त ना देखना पड़ जाए। मुल्क शाम और मुल्क शाम के जो बरसों से बंद बेकसूर कैदी हैं वो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन ये कहानियाँ आने वाले वक्त में और ज़रूर सामने आएंगी। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।